وعلى رسوله الكريم محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ عزیزان گرامی، کچھ مشورہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک آیت کا یا دو آیتوں کا ہر صورت میں سے ہو ترجمہ و تشریح، اور چونکہ تھوڑا سا وہ سلسلہ منقطع بھی ہوا شروع میں بھی، اب تو آخری کچھ صورتوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ ہم مطالعہ کر لیں، وہ ذرا بہتر رہے گا۔ میں کچھ اس نتیجے پہنچوں، ورنہ وہ بات بن نہیں رہی تھی۔ آج جمعہ میں ہم نے سورہ قاف کا مطالعہ کیا، تھوڑا سا اس کا حصہ باقی ہے، وہ پڑھ کے پھر سورہ ذاریات کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان بعید۔ واستمع، ذرا غور سے سنو، وہ دن جب پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ ایک تو پکارنے والا کہ اس کی آواز بے شک اونچی ہو لیکن دور سے آ رہی ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ پکارنے والا دور ہے، لیکن یہ یوں محسوس ہوگا کہ پکارنے والا کوئی اندر سے ہی پکار رہا ہے یا کوئی بہت قریب سے پکار رہا ہے، کہ اس کی آواز جو ہے وہ بہت ہی پہچانی ہوئی ہے یا بہت ہی قریب سے ہے کہ اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کہ وہ دن جب کہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب سے، ہر شخص کو آواز پہنچے گی اور ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ اس کو بہت قریب سے پکارا جا رہا ہے، جیسے کوئی ساتھ والا آدمی کسی کو پکار رہا ہو۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کہ وہ پھر ایک چیخ کی آواز سنے گی، لوگ سنیں گے، اور وہ جو کہ حق کا آوازہ بھی بلند کرے گی۔ سخت آواز ہوگی، چیخ کی آواز ہوگی، لیکن برحق ہوگی۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا کہ بہت سو لیے، بہت قبروں میں آرام کر لیا، اب باہر آ جاؤ۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو موت بھی دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہر ایک کو لوٹ کے آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن ہر شخص کی قبر کے اوپر جو زمین ہے وہ پھٹ جائے گی، اور ہر شخص جلدی میں اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ قبریں پھٹ جائیں گی اور بوکھلا کے سب لوگ باہر نکلیں گے اور اللہ کی طرف چل پڑیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ہر ایک کو دو لے جانے والے ہوں گے، ایک ہانک کے لے جانے والا اور ایک اس کا حساب ساتھ لے جانے والا۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری دعوت، تمہاری ہدایت کے مقابلے میں، اس کے جواب میں یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں اور آپ اپنی بات کہتے رہیں، ان کی بات کا کوئی اثر نہ لیں اور اپنی بات ان پہ زبردستی نہ ٹھونسیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پہ کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے، بس دین کی دعوت کو آسان، دلنشیں، پیارے انداز میں لوگوں تک پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کوئی اس پہ عمل کرتا ہے
نہیں کرتا ہے، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے، نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو زبردستی دین قبول کروائیں، نہ یہ آپ ما انت علیہم بجبار، آپ ان پہ کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب تک کہ آدمی دل سے قائل نہ ہو، کنونس نہ ہو، اس کا دل ٹھک نہ جائے، اس کو یقین نہ ہو جائے، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کو زبردستی نہیں کہنا چاہیے کہ تم قبول کرو۔ یہی بات ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ خود آپ کے صحابہ تڑپ اٹھے۔ ذرا غور کریں کیا فیصلہ تھا۔ وہ جو 8-10 شرطیں طے ہوئیں، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی کافر ہو جائے اور قریش کے ساتھ جا ملے تو مسلمان اس کا تعاقب نہیں کریں گے، حضور اس کے پیچھے پیچھے نہیں جائیں گے، اور اگر کفار میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور حضور کے پاس آ جائے تو کفار اس کا تعاقب کریں گے اور حضور اس مسلمان کو کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اور اب یہ ہو ہی رہا تھا کہ ابو سہیل بن جندل بن سہیل آ گیا، وہ سہیل بن عمرو جو لکھنے والا تھا اس کا بیٹا آ گیا، اس پہ تشدد کے نشانات تھے، وہ مکے میں قید تھا، وہ قید چھڑا کے آ گیا اور مسلمانوں میں مل گیا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا جناب ابھی تو یہ معاہدہ جو ہے اس پہ عمل کا وقت آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ معاہدے پہ بھی دستخط تو نہیں ہوئے۔ اس نے کہا جی بات تو طے ہو گئی، معاہدہ تو ہو گیا، یہ تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، میرا بیٹا ہے مسلمان ہو گیا ہے، واپس کریں۔ اور وہ جندل کہے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے مار دیں گے، آپ مجھے واپس نہ کریں۔ آپ نے کہا سہیل جندل تم چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے سامان پیدا کرے گا، اسباب پیدا کرے گا۔ تو حضور نے جب ابو جندل بن سہیل کو واپس کر دیا تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ اتنا دب کے اتنی کمزوری کا معاہدہ کہ مسلمان ہو تو ہم واپس کر دیں اور کافر ہو تو ہم واپس لے نہ سکیں۔ پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ جواب دیا کہ سمجھتے کیوں نہیں ہو، جو مسلمان ہو گیا اور ہم سے اس کو چھین کے اپنے ہاں لے گئے، تمہارا کیا خیال اس کو وہ سنبھال لیں گے؟ اس کو نہیں کہ یہاں رہنے دو، وہ ان کا علاج کرے گا، اور جو ہمارے یہاں سے چلا گیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان سے کافر ہو گیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے کیوں جائیں؟ اور یہ ابو جندل بن سہیل جو ہے جب اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 300 آدمی اس کے ہاتھ پہ جیل میں مسلمان ہو گئے۔ اس وقت صحابہ کو پتہ چلا کہ اوہو شان نبوت کیا ہوتی ہے، صاحب نبوت کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، ذہین ترین لوگ عمر فاروق جیسے لوگ دل ملا اٹھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں، اتنا آپ دب کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا عمر صبر کرو، نہیں صبر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھاگ کے آ گئے۔ ابو بکر دیکھتے نہیں ہو کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ صدیق نے کہا کہ عمر صبر سے کام لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، ان کا کوئی کام تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہماری سمجھ کو انتظار کرنا چاہیے، اعتراض نہ کرو۔ تو حضرت عمر چپ کر گئے، اور بعد میں جب بات کھلی ابھی راستے میں ہی تھے، آیات آ گئیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔
اور اسی صلح حدیبیہ کو حضور نے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا تو حضرت عمر پھر پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اس کو آپ فتح مبین کہتے ہیں؟ اب میں نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور بعد میں پھر جب یہ سارے مسلمان جن کو حضور کے پاس آتے تھے حضور واپس بھیج دیتے تھے، کیونکہ معاہدہ ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، جاؤ۔ تو انہوں نے پھر قریش اور شام کی جو تجارتی راستہ تھا اس راستے میں اپنی ایک چھوٹا سا اڈا قائم، چھاؤنی قائم کر لی۔ اب جو ادھر سے آئے اس کا صفایا، جو ادھر سے آئے اس کا بھی صفایا۔ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ جو شرط تھی نا یہ منسوخ فرما دیں۔ قریش والے خود آئے اور اس شرط کو انہوں نے خود منسوخ کروایا۔ اس لیے اسلام زور نہیں دیتا ہے اس بات پہ کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، اور جو اسلام چھوڑ کے جاتا ہے دفع ہو، لیکن اسلامی ملک میں نہیں رہ سکتا۔ وہ اسلامی ملک میں رہے گا تو اس کو مرتد کی سزا ملے گی۔ اسلام چھوڑنا چاہتا ہے تو اسلامی ملک پہلے چھوڑ دے، ورنہ یہاں پکڑا جائے گا۔ وہ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ دین زبردستی کا نام نہیں ہے، یہ تو قائل ہونے کا نام ہے۔